الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کی اور الخدمت کی خواتین ہیں، انہوں نے بھی بساط بھر جو کچھ ہو سکتا تھا اپنی شہر کی بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے خدمات انجام دی ہیں۔ میں آپ سب کو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار اجر سے نوازے، اور جتنے لوگ یہاں معززین علاقہ موجود ہیں یہ سب مل کر اب آئندہ کسی بھی مشکل میں ساتھ کھڑے ہوں اور مل کر کام کریں۔ یہ کوئی کریڈٹ لینے کا وقت نہیں ہے، پوائنٹ اسکورنگ سیاسی کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مشکل ہے تو اس مشکل سے ہم سب کو مل کر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو صورتحال سیلاب کی اور پانی کی ہے، پورا ملک میں ہی بحرانی کیفیت ہے، اور یہ سیلابی ریلیں اب جنوبی پنجاب اور پھر اس کے بعد سندھ کا رخ کر رہے ہیں، اور بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جس میں جو ہمارا پورا حکمران طبقہ ہے اس کی نااہلیوں کا دخل ہے، بر وقت کام نہ کرنے کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن قدرتی طور پر اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ اور آزمائش کے طور پر اسے لے کر اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہو کہ پہاڑوں میں ماحولیات خراب کرنے کے لیے جو ٹمبر مافیا ہے درختوں کو کاٹتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ٹیمپریچر انکریز کر جاتا ہے، اور اس انکریز کرنے کے نتیجے میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، کلاؤڈ بسٹ ہوتے ہیں، تو پھر یہ اس کو قدرتی آفت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے کہ طاقتور لوگ اپنی حکومت اور طاقت کے ذریعے انسانوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا بنیر میں پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ میں اس وقت اس کی ٹیکنیکل ریزنز میں نہیں جاتا، لیکن یہ سب چند لوگوں کی کرپشن اور لوٹ مار کے نتیجے میں ہوا، اور وہ کرپشن اور لوٹ مار اس میں ساری پارٹیوں کے لوگ جو ہے شامل ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کے وزراء بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں، مثلا اب یہ گجرات شہر جو ڈوبا ہوا ہے اس وقت تک بھی پانی نہیں نکلا۔ ابھی ہم جن علاقوں سے ہو کر آئے ہیں اس میں کمشنر ہاؤس بھی شامل ہے، کچہری بھی شامل ہے، ڈسٹرکٹ کونسل بھی شامل ہے، وہاں بھی ابھی اچھا خاصا پانی موجود ہے۔ یہ 5ویں 6ٹھے دن یہ صورتحال ہے، تو آپ میں سوچ سکتا ہوں، اور میں نے جو ویڈیوز دیکھی اور کشتیاں چلتی ہوئی یہاں پر دیکھی ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ گجرات اتنا ڈیولپڈ ہے، جہاں وزرائے اعظم رہے ہوں، جہاں وزرائے اعلیٰ رہے ہوں، جہاں دیکھیں اب یہ جو پارٹیاں ہیں وہ قاف ہوں یا نون ہو یا پے ہو یا چے ہو، یہ 40 سال سے یہی حکمران ہے نا۔ ایک ہی پارٹی ہوتے ہیں، پھر 2 ہو جاتے ہیں، پھر 3 ہو جاتے ہیں، پھر 1 ہو جاتے ہیں، پھر تیسری چوتھی پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ بات وزیر اعلیٰ صاحبہ اگر یہ بات کہیں کہ اچھا گجرات میں آ کے تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں کا تو پورا سیوریج سسٹم ہی تباہ ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے جناب بلاول بھٹو صاحب نے یہ فرمایا تھا 17 سال لگاتار حکومت کرنے کے بعد سندھ میں اور کراچی میں تو وہ رہتے بھی ہیں، ان کے محلات بھی ہیں، تو 17 سال لگاتار صوبے میں حکومت کرنے کے بعد انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے، نلکے میں پانی نہیں آتا۔ تو آپ ان کی اداؤں پہ قربان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ 40 سال حکومت کرنے کے بعد مریم بی بی کہے کہ گجرات کا تو سیوریج کا مجھے پتا چلا نظام ہی خراب ہے، دوبارہ سے بنانا پڑے گا، اور بلاول کہے کہ 17 سال بعد حکومت کر کے، اور 50 سال سے سندھ میں حکومت کر رہے ہیں چھوڑ کے لگاتار 17 سال، تو کہے کہ ٹینکر سے پانی آتا ہے۔ تو یہ کیا باتیں ہیں، یہ کس کو بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ؟ یہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے، فوٹو سیشن کے لیے آ کر لوگوں کو بیوقوف بنا کر جاتے ہیں۔ ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے، جو آپ کے بجلی کے بل میں ٹیکس لگے ہوئے ہیں، جو آپ کے نوجوان یا کوئی بھی موبائل کا کارڈ جب چارج کرتا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس ہوتا ہے، ہر لیٹر پیٹرول پر 100 روپے تو لیوی ہے، ٹیکس الگ ہیں، گیس کے بل میں ٹیکس لگتا ہے، تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس کٹ جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ٹیکس لگا ہوا ہے۔ ان ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ حکمران طبقہ اپنی تشہیر کرتا ہے۔ یہ پانی کی بوتل پہ بھی اپنا نام لکھوائیں گے، یہ BHU بھی اپنے نام کریں گے، یہ پارک بھی اپنے نام سے بنوائیں گے، یہ بادشاہ سلامت
बने हुए हैं और इनके शहजादे और शहजादियां, ऐसा लगता है कि ये मालिक हैं, जबकि ये हमारे पैसों से करप्शन भी करते हैं, लूटमार भी करते हैं और हमारे ही पैसों से अपने इश्तिहारात अरबों रुपए के टीवी पे और सोशल मीडिया पे और अखबारात में चलवाते हैं और अपनी हर चीज पर अपना नाम और तस्वीर छपाते हैं। लेकिन ये आज के जमाने में लोगों को धोखा नहीं दे सकते। अब शऊर की सतह बुलंद हो चुकी है। अब मीडिया जितना भी आप पाबंद करें, बात तो निकल जाती है। लिहाजा इस रविश को, इन हुक्मरानों को छोड़ना होगा। ये नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? एक तरफ तो जब मुश्किल हो तो हमें सबको मिलकर खिदमत करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी हमारी खिदमत कौम की यह है कि इन मगरमच्छों से हम जान छुड़ाएं जिन्होंने 78 साल से पाकिस्तान को अपने कब्जे में करके रखा हुआ है, जिन्होंने लूट मार की हुई है, जो हर पार्टी में मौजूद होते हैं, हर पार्टी के एटीएम बन जाते हैं। ये सब दिखावे की बातें हैं कि फला पार्टी ईमानदार और फला लीडर ईमानदार। आप जरा लिस्ट तो देखा करें जब ये हुकूमत में आते हैं। जो 3.5 साल किया है उसकी काबीना भी देख लो और जो 35 साल रहा है उसकी काबीना भी देख लो, आपको फर्क महसूस नहीं होगा। कारकुनों से कहता हूं कि ये बेलौस होकर ये काम करें, अल्लाह आपको अजर देगा। और इंशाअल्लाह ये जमात इस्लामी भी, अब लोग देख रहे हैं पूरे मुल्क में, लोगों की आंखें हैं, अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, उन्हें अच्छे बुरे की अब तमीज आएगी और आ रही है कि मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा होता है। और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं बस आप सबसे ये कह रहा हूं कि आप हमारे शरीके कार बने, हमारे साथ मिलकर काम करें, हमारे वॉलंटियर बने हुए नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो जो काम कर सकता है, पेरेंट कमेटियां बनाएं, अवामी कमेटियां बनाएं आप, और मिलकर हम काम करें और मिलकर एक ताकत बने। और इस ताकत के नतीजे में हम आजादी हासिल करें उन लोगों से जिन्होंने हमारे तमाम वसाइल पर भी कब्जा करके रखा हुआ है और बेवकूफ बनाने के लिए हमारे ही पैसों से इश्तिहार दे के हमें पागल बनाते हैं। तो यह सिलसिला अब खत्म होना चाहिए, बहुत हो गई है। मैं इस मौके पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों से पूरे मुल्क में और बिलखुसूस यहां पंजाब, चूंकि ज़राई सूबा है, पूरे मुल्क की ज़राअत का बहुत बड़ा इन्हिसार पंजाब पर होता है। पिछले 2-3 साल में हमारी हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में ज़राअत का शोबा, जो सारे शोबे तबाह हो रहे थे और ज़राअत के शोबे में 6.5% की ग्रोथ थी, और वो ग्रोथ गुज़िश्ता साल कम होकर सिर्फ 0.5% हो गई। इसका भी तो कोई इश्तिहार मरियम बीबी शाया करें कि उनकी वजारत आला में एक साल में 600% ज़राअत के शोबे में तनज़्ज़ुली हुई है। और इसलिए हुई है कि उन्होंने किसानों को धोखा दिया था, उन्होंने रेट तय करके पीछे हट गई थी और इस तरह से किसान जमीन पर आकर खड़ा हो गया, सड़क पर आ गया कि क्या करें, जो लागत है वो ज्यादा है और आमदनी कम है। छोटा काश्तकार, छोटा किसान तो मर जाता है, बड़े बड़े जागीरदार तो अपनी शुगर मिलें चला रहे होते हैं, वो तो हुकूमतों में हर तरह की सौदेबाजी कर लेते हैं। लेकिन जो 96% आम किसान, आम काश्तकार, आम जमींदार है, वो रुल जाता है। और इस वक्त जब इतनी बड़ी बहरानी सूरत हाल है तो हमारी चावल की फसल तबाह हो रही है, हमारी कपास की फसल पहले ही इनकी नालायकियों की वजह से कम हो गई है। हम इतने बड़े पैमाने पर कॉटन प्रोड्यूस करते थे, उसमें कमी आती चली गई है और अब तो इस सैलाब की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल हैं। अब ये हुकूमत का काम है कि फोटो सेशन के बजाय ये अब सब्सिडी फराहम करें किसानों को, इस ज़राअत को बचाएं। इनकी फूड सिक्योरिटी, दुनिया भर में नेशनल फूड सिक्योरिटी होती है, उसका तकाजा है कि ये इस पूरे मसले, वरना ये बहरान पैदा हो जाएगा। अभी आटा महंगा होना शुरू हो गया है और अब मनमानी शुरू हो जाएगी, बजाय इसके कि अभी तो इस वक्त आटे की कमी नहीं हुई ना, गंदम की, तो अभी क्यों महंगा हुआ है? ये हुकूमत की वजह से हुआ है। ये हुकूमत इश्तिहार दे रही है तो जवाब देना कि क्यों आटा महंगा हो रहा है पूरे मुल्क में। कंट्रोल क्यों नहीं करते? गवर्नेंस कहां है आपकी? सिर्फ दिखावे के लिए आप चक्कर लगाते हैं, गवर्नेंस आपकी कहां है? कैसे आप कंट्रोल करेंगे? तो किसान को भी फूड सिक्योरिटी का मतलब यह होता है कि गंदम का रेट भी प्रॉपर होगा और आटे के रेट को भी कंट्रोल किया जाएगा। दोनों जगह सब्सिडी देनी पड़ी, दोनों जगह सब्सिडी देंगे, इसलिए कि हम टैक्स देते हैं तो इसीलिए देते हैं कि ग़िज़ाई किल्लत पैदा ना हो और ग़िज़ा आम आदमी की दस्तरस में हो। बुनियादी जरूरत की चीजें,
اس لیے ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے کہ کسان کا ریٹ بڑھے گا تو آٹے کی قیمت بڑھ جائے گی. یہ حکومت کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا. لہذا اس وقت بہت بڑا بحران زرعی شعبے میں ہونے جا رہا ہے جس پر حکومت پر ہمیں دباؤ ڈالنا پڑے گا. بین الاقوامی حالات ہیں پوری دنیا میں, جو گلوبل وارمنگ ہے جس کے ذمہ دار بڑی بڑی طاقتیں, ان کی صنعتوں کی وجہ سے پوری دنیا کا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسے دیں. ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ محکمہ موسمیات کو اپ گریڈ کریں, ارلی وارننگ سسٹم ٹھیک ہو. ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ درختوں کو نہ کٹنے دیں, نئے درخت لگائیں. ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سیوریج کے کم از کم وہ نظام تو بنائیں جس میں پانی آئے تو گزرنے کا راستہ موجود ہو. لاکھوں کی آبادی کا شہر ہو. مین یہ تو پنجاب وسطی ہے نا, وسطی پنجاب کا شہر ہے نا گجرات. جس وسطی پنجاب پر نون لیگ کو تو خیر بہت ہی ناز ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں, اگرچہ لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا تھا, فارم 47 والے مالک بن گئے ابھی. چاہے وہ قاف ہو یا نون ہو, میں تو ان لوگوں کو الگ الگ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ یہ ہے تو سب ایک ہی طرح کے لوگ نا. حساب کتاب کر لیتے ہیں, بات چیت کر لیتے ہیں, ظاہری طور پر مخالفت ہوتی ہے, اندر کھارا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو پورے کے پورے لوگ ہیں, یہاں پر اگر آپ کا شہروں کا یہ حال ہے کہ پانی آ سکتا ہے نکل نہیں سکتا, اور 6 ضلعوں کی ٹیمیں لگانی پڑے اپنی فیس سیونگ کے لیے کہ اتنی تھو ہو رہی ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 40 سال سے گورننس کہاں ہے. 40 سال سے وہ جو اتنے بڑے بڑے ہزاروں ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں, ان پروجیکٹس کے نتیجے میں حاصل کیا ہوا ہے. لہذا یہ جواب تو ان حکومتوں کو دینا پڑے گا, اور یہ سوال آپ سب کو کرنا پڑے گا. یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے, یاد رکھیں. خدمت صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ مشکل میں آپ کو ریسکیو کیا جائے, پوری 25 کروڑ لوگوں کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے جو اس نظام کے ہاتھوں پریشان ہیں. عدالت انصاف نہیں دے رہی, گلا سڑا عدالتی نظام ہے. وکیل بھی بکتے ہیں اور جج بھی بکتے ہیں. اچھے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, نیک لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن پورا گلا سڑا نظام, 40 لاکھ تقریباً 25-30 لاکھ مقدمے فیصلے نہیں ہو رہے, 50 سال عدالتوں کے نسلیں دھکے کھاتے رہتی ہیں, حق نہیں ملتا. گلا سڑا نظام بدلنا پڑے گا, چہرے بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بڑی تحریک کی تیاری کیجیے آپ, انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کو دعوت دے رہی ہے. اس وقت آپ مشکل میں ہیں, اللہ اس میں آسانی پیدا کرے گا. 21, 22, 23 نومبر کو ہم تاریخی اپنا بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں مینار پاکستان پہ. پورے پاکستان کے لیے ایک نئی امید پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے. آپ سب کو میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں. آپ کی ہم آواز بنیں گے. کسانوں کا مسئلہ ہو, نوجوانوں کا مسئلہ ہو, خواتین کے ایشوز ہوں, ان سب پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک پورا ایجنڈا عوامی ہم پیش کریں گے. اور اس کے بعد نظام کی تبدیلی کی تحریک ہوگی, چہروں کی تبدیلی کی تحریک نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ.